بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک سے نکاح۔ نہیں اماں سائیں، مجھ پہ یہ ظلم نہ کریں۔ وہ روتے ہوئے اپنی اماں سائیں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میری بیٹی، میرا جگر ہے تو، یوں نہ رو، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے اسے چپ کرانے لگی۔ اماں سائیں، آپ مجھے جان سے مار دیں، مگر اتنا بڑا ظلم نہ کرو مجھ پہ۔ پورے کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ میری بیٹی، میں کچھ نہیں کر سکتی، کچھ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ تمہارا ابا سائیں مر گیا، تمہارا ادا زندان میں قید ہے، تمہاری ادی ہسپتال میں اپنی آخری سانسیں جی رہی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ اماں سائیں، یہ سنگین جرم ہے، قرآن کے ساتھ نکاح۔ آہ میرے خدا، یہ ظالم کب اس ظلم سے باز آئیں گے؟ نہیں اماں سائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اماں، ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ قرآن اللہ کی پاک کتاب ہے، وہ کلام پاک ہے، یہ سب جائز نہیں ہے جو انہوں نے روایتیں بنائی ہوئی ہیں۔ میرے جیسی اور کتنی بیٹیاں اس جہالت کا شکار ہو چکی ہیں جن سے ان کے خواب چھین لیے جاتے ہیں۔ اماں، یہ رسمیں کوئی ختم بھی کرے گا یا سب بیٹیاں قربان ہوتی رہیں گی؟ اتنے میں ایک ملازمہ آئی۔ چپ کرو، نیچے خانم بلا رہی ہیں، یہ جوڑا پہنو اور نیچے آؤ۔ حکم سنا کر وہ واپس چلی گئی، جبکہ وہ پیچھے اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اس کی ماں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے سرخ دوپٹہ اٹھایا اور اس کے سر پر اڑا دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھی اس جہالت کا شکار ہو چکی تھی، مگر وہ یوں ہی مجسمہ بنے اپنی بربادی دیکھتی رہی۔ اس کی ادی کہتی تھی کہ اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا، اسے بھی اپنی ادی کی طرح کن فیکون کے لفظ سے عشق تھا، مگر اب اللہ نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر اس کے ابا سائیں ہوتے، اس کے ادا سائیں ہوتے، اس کی بیوی ہوتی تو وہ یوں اس ظلم کا شکار نہ ہوتی۔ تھوڑی دیر بعد اسے سفید جوڑا پہنا دیا گیا جو اسے اب پوری عمر پہننا تھا۔ سب لوگ اندر اس کے پاس آنے لگے، سلامی دینے لگے، ہاتھ چومنے لگے، دعا کی درخواست کرنے لگے کہ بی بی آپ پاک ہو، آپ ہمارے لیے دعا کرو۔ یہی ہوتا آیا تھا صدیوں سے۔ بیٹیوں کو قرآن پاک کے نام کر دیا جاتا اور وہ ان لوگوں کی جہالت نبھاتے نبھاتے اپنی پوری عمر گزار دیتی۔ سب سوچیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ اتنے میں بڑے سائی اندر آئے۔ سلام بی بی۔ انہوں نے پہلے جھک کر اس کے گھٹنوں کو چھوا اور پھر سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے، مگر وہ یوں ہی دوسری طرف رخ پھیرے مجسمہ بنے بیٹھی رہی۔ بی بی، آپ اب سے ہمارے لیے قابل احترام ہو، ہمارا ہر فیصلہ آپ کیا کرو گی، ہمارا ہر فیصلہ آپ کیا کرو گی، کیونکہ آپ ہی کے ہر فیصلے میں برکت ہے۔ آپ کا حکم ہمارے لیے بہت افضل ہے۔ کچھ ہی منٹ میں وہ بھی جہالت کے الفاظ بول کر جا چکے تھے اور وہ وہیں رہ گئی، تنہا۔